اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائق. لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مانتے. اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے معجزے کا ذکر کیا اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائی کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے منہ میں حقیقی کو پہچاننے کا. جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں دیکھو یار کمال کی بات ہے میں نے آپ کو مکے بلایا, میں نے آپ کی نوکری کرائی, میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا, کم از کم تم کچھ تو مہربانی کرو, میرے احسانات کا یہ بدلہ تو نہ دو. اللہ کے پیغمبر نے تذکیر بالنعم کی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالمو یاد کرو اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا, تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بناتے ہو اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو. اتنی دیر تک اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے ہیں, پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا لیا, یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے ان کو پتھر لگا لگا. نہیں, وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ. یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی کھدائی ہو گئی, اسی کو کھودتے گئے, یہ کمرہ بن گیا ڈرائنگ روم ہے, یہ ڈائننگ روم ہے, یہ فلاں ہے, اسی پہاڑ کے اندر. تنحتون من الجبال, اتنی بڑی طاقت. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. انہوں نے کہا کہ جناب پیغمبر نے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو, خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. اور حضرت صالح علیہ السلام نے جتنی دعوت دے سکتے تھے, جتنی تبلیغ کر سکتے تھے, رات دن دعوت دی, لیکن قوم اپنی ضد پہ اڑی. آخر میں حضرت نوح اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قوم کٹھی کر کے کچھ سوچو, کچھ عقل کرو, کوئی بات تو بتاؤ نا, کوئی فیصلہ کرو, چلو مل کر کوئی عقل کی بات کرو. تو انہوں نے جناب ایک میٹنگ کی, ساری قوم ان کی کٹھی ہوئی, بڑے بڑے قبیلے کے سردار کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کوئی نشانی مانگتے ہیں, یہ ہم میں سے ہیں, ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں, ہماری برادری کا آدمی کہتا ہے میں نبی ہوں. نعوذ باللہ, جب قرآن یہ کہتا ہے کہ کہنے لگے اَلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَیْنِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ. نعوذ باللہ, کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اسی پر ہی اللہ نے بائی بھیجی تھی, ہم اور کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی چننا تھا, کسی اور کو چن لیتے, کسی بڑے آدمی پہ واہی بھیج دیتے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ تو جھوٹ رہا ہے, اللہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یہ ساری باتیں سنتے اور سہتے رہے, برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت پہ لگے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں, آپ ان کی جتنی بھی مخالفت کریں وہ اپنے کام میں لگے. آپ نہ مانیں, آپ ان کو گالیاں دیں, آپ ان کو برا کہیں, آپ ان پر فتوے لگائیں, لیکن وہ آپ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تو غرض کوئی نہیں ہوتی, ان کی غرض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا. تو آپ جتنی ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تو اور ان سے زیادہ راضی ہوتے ہیں, زیادہ ثواب ملتے ہیں. وہ کیسے کام چھوڑ دیں؟ دیکھو نا, دنیا دار آدمی جو ہے جب اس کو رسپانس نہیں ملتا وغیرہ چھوڑے یار ٹھیک ہے, جب وہ میری عزت نہیں کر رہا مجھے کیا پڑی ہے, میں خام خواہ اس کے دروازے میں جاتا ہوں. لیکن جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جتنے دفعہ جاؤں گا مجھے دھکے دیں گے, مجھے ماریں گے, میرا تو ثواب بڑھ رہا, وہ کیوں چھوڑے گا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اصرار کیا, قوم نے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے, تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے
آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں، لیکن وہ معجزہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اسی طرح ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ صخرہ آپ دیکھ رہے ہیں، صخرہ کہتے ہیں ایک پہاڑی ٹیلا، یعنی ایک تو پہاڑ ہوتا ہے نا جبل، ایک صخرہ یعنی پتھر، لیکن ایک ٹیلا، چھوٹا سا ٹیلا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ اچھا جی قوم کیا مانگ رہی؟ اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے۔ اچھا دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار نے کہا کہ نہیں بات سنیں حضرت، صرف اونٹنی نہیں، اور اونٹنی ہوگی سرخ رنگ، کالی ہوگی تو پھر ہم نہیں مانیں۔ یہ قومیں ہیں جناب، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی زمانے مبارک تک اور خیر القرون کے دور تک قومیں بڑی ہیں لیکن لیڈر مخلص، اور جب خیر القرون کا دور ختم ہو گیا تو اب لیڈر مخلص نہیں رہے، قوم بڑی مخلص ہے، جب چاہو زندہ باد کروا لو، جب چاہو مردہ باد کروا لو، قوم بڑی سیدھی سادھی ہے۔ حقیقت ہے ایسی قوم عند اللہ، سچی میں طنز نہیں کر رہا، ایسی قوم آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، یعنی آپ کو کسی مرشد کی، پیر کی، بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ویسے قبر بنا کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں، 2 مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے۔ سیدھی سادی قوم ہے۔ اچھا ملتزم پہ لے آؤ جناب، وہاں بھی روتے دیکھو آنسو بہا رہے ہیں، یا رب البیت یا رب البیت یا رب البیت ماشاءاللہ، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پہ لے جاؤ، وہاں بھی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پہلے قومیں اتنی شدید تھی، انہوں نے کہا کہ اس صخرہ سے اونٹنی نکلے، دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو، تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا کر نے کہا کہ نہیں صرف سرخ بھی نہ ہو، زخمہ بڑی موٹی تاز۔ اچھا ایک اور قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ 10ویں مہینے کی حاملہ ہو، بس بچہ گننے والی ہو، کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا، کچھ روڈ نہیں دیکھنی تھوڑی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک نعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی استہزاء ہے۔ اور جناب قبائل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بنوس جتنا ہے نا سمود کی قوم ساری قوم پی لے ایک دن میں، سب کو کافی ہو جائے۔ یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ کی سے کہ بھئی آپ یہ شرط مانو، نمبر 1 جیسے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام سن رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں سن رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچے، ان کو تو ایک ہمدردی ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میں جب یورپ کے دورے پہ تھا، مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ 2-3 آدمی آئے تبلیغی جماعت کے، ان کو کسی جگہ رہنے کی جگہ نہ ملی بیچاروں کے، وہاں مسجدیں تو ہوتی نہیں، آپ کو پتا ہے مسجدیں کتنی یورپ میں کہا اگر ہوتی ہیں تو دور دور ہوتی ہیں، اور پھر ان کے کوئی مینار گنبد تو نہیں ہوتے، پتہ لگے مسجد ہے، وہ تو گھر ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، اس کو مسجد بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ 3 آدمی تھے بیچارے، وہ جماعت کے نکلے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، تو وہ بیچارے سردی سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں چلے، آگے وہاں کو پادری تھے، ان کی انتظامیہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں ہیں، کپڑے مستر چھیتر، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئے تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہیں، لیکن رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہاں قریب میں کوئی ہوٹل، اور ہم زیادہ زبان بھی کم سمجھتے ہیں، صرف ایک آدمی ہم میں سے جو زبان جانتا ہے، اگر مہربانی کرتے ہیں ہم رات یہاں گزار لیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ رات گزاریں، لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی ہمارے اس چرچ میں آپ نے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے، رہو آرام سے، ہم تمہیں کمرہ دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کا بھی کر دیتے ہیں انتظام، لیکن تم یہاں تبلیغ نہیں کرو گے، باہر جا کے جو مرضی ہے کرو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو رات گزارنی ہے، کل ہم نکل جائیں گے، بابا آپ رات کو کس کو تبلیغ کریں گے؟ اندر کوئی ہے گرجے میں ویسے کوئی آتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ویسے خالی پڑے ہوئے ہیں، تبلیغ کس کو کریں گے؟ وہ تو اتوار کے دن کچھ بیوقوف ہوتے ہیں، 2-4% آ جاتے ہیں، ورنہ گرجے میں ہوتا ہے کیا؟
وہ تو لطیفہ بن گیا نا. ایک دفعہ میں نے سب ساتھیوں سے کہا کہ اس لفظ کو ذرا آرام آرام سے ادا کرو. گر جا. تو ان کا تو مقدر یہ ہے انشاءاللہ یہ تو اب گر جا. یہ تو گیا. اسی لیے اللہ کی رحمت سے بک رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی. خیر بہرحال جناب وہ ٹھہر گئے. وہ جب آئے تو صبح کو پادری کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی کہ ہم نے بڑی آرام سے رات گزاری. اتنی سردی وہاں اگر کمرہ نہ ہو اور ہیٹنگ کا سسٹم نہ ہو تو بندہ تو مر جائے, فریز ہو جائے. انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اس نے کہا بھائی تم نے کتنا دن رہنا ہے اس علاقے میں؟ نے کہا ہم نے رہنا تو 3 دن ہے. میں تو 3 دن یہاں رہو. تم باہر جا کے تبلیغ کرو, گشت کرو, تبلیغ کرو, جہاں مرضی آئے جاؤ, جو مرضی آئے کرو, لیکن بس جب یہاں کوئی لوگ آئے ہوئے ہوں نا تو پھر باہر. انہوں نے کہا جی ہم نے کرنی نہیں, ہم باہر جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن لگا. اب جناب وہ پادری کو کچھ یعنی ایک تشویش شروع ہو گئی کہ بھئی میں دیکھوں کرتے کیا ہیں. اب جناب وہ آئے, دیکھے رات کو کہ تینوں بندے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں بے تحاشا. اور جناب ان کی زبان پہ بار بار پادری کا نام آتا ہے کہ اللہ میاں اس کو جنت بھیج دے, اللہ میاں اس کو جنت دے دے, ہم نے کوئی اس جگہ دے. اللہ میاں تو بھی تو اس کو جنت میں جگہ دیتے نا. وہ دشمن ہو کے ہمیں جگہ دے رہا ہے, تو مہربان. اب اس نے سنا کہ بار بار میرے نام پر لگے ہوئے ہیں, میرے ساتھ ان کو کیا ہو گیا. وہ جب صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو خیر کو چلا گیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں میرے ساتھ کیا ہمدردی؟ اس نے کہا انسان ہو, ہمارے بھائی ہو, آدم کی اولاد ہو, ہمدردی کیوں نہیں؟ ہمیں تو ہمدردی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہاں اور بھی تمہارا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیا تم نے 3 دن, اور کیا کام ہے؟ ہم تو اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ امت جو ہے کسی طرح جہنم سے بچ جائے. یقین کرے کہ 3 دن کے بعد وہ پادری مسلمان ہو گئے. اس نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کلمہ پڑھوایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی, حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اونٹنی ظاہر اور حکم ہو گیا کہ ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں اونٹنی سے تو پیدا نہیں ہوئی نا, شان کن فیکون سے پیدا ہوئی. اور آپ نے فرما دیا کہ اے قوم دیکھو ہذہ ناقۃ اللہ ولا تمسوها بسوء, خبردار اس کو کچھ کہنا نہیں, چھیڑنا نہیں اس کو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم, ایک دن پانی جو ہے اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. جب اونٹنی پانی پیے گی تم دودھ پیو گے اونٹنی کا. اب جناب جب یہ چند دن چلے اور گزرے تو آپس میں پھر میٹنگ کی. انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم ایک دن صرف دودھ ہی پیئے, پانی پیتے نہیں, اور یار یہ اونٹنی بھی کوئی عذاب ہے, سارا پانی پی جاتی ہے, یار اس کو ختم. تو اب انہوں نے میٹنگ کی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد قدار ابن صالح, اس لیے حضور نے فرمایا اشق الناس, سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا وہ خدا, اشق الاولین, پہلی قوموں میں سے بڑا بدبخت آدمی. انہوں نے کہا کہ بس اونٹنی کو قتل کر. تو قدار نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی ملایا اور بیٹھ گئے راستے میں. اونٹنی جب گزری فعقروہا, اونٹنی کو زخمی کیا, اس کی کونچے کاٹ ڈالی, پاؤں کے نیچے جو ہڈیاں جڑی ہیں ان کو کاٹ, اور اس کے بعد اس کے جو فصیلہ تھا, بچڑا تھا ساتھ, اس کو بھی مارا. اور جناب اس نے 3 دفعہ آبادیں نکالی کہ پوری کشتی ہل گئی, لیکن ان کو رحم نہیں آیا. اور حتیٰ کہ وہ اونٹنی ذبح ہو کے تڑپتے تڑپتے مر گئی. انہوں نے باقاعدہ گوشت کاٹا اور اس کے بعد جناب بھوجی سے پکا کے کھانے لگے. حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بدبختو یہ نہ کرو. اچھا اب یاد رکھو, تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب, صرف 3 دن کی تمہیں مہلت ملی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب. انہوں نے کہا ہمارے کا عذاب آئے گا, چلو صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر. قالوا تقاسموا باللہ, قسمیں اٹھا لی, لنبیتنہ, ہم رات کو جا کے اس کو اور اس کے اہل خاندان کو قتل کر دیں گے. لیکن خدا کی شان ہے جب قتل کرنے کے لیے آئے اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ بھاگ گئے.
اب جب وہ 3 دن کا وعدہ ہوا تو پہلے دن اس پوری قوم کے چہرے جو تھے پیلے، اب کچھ ڈرنے لگے کہ بھئی پیغمبر نے کہا تو ٹھیک تھا۔ دوسرے دن ان کے چہرے جو تھے سرخ، اور تیسرے دن ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں بالکل جو بات تھی نا وہ پوری ہونے والی ہے، ہم نے واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر ایک عذاب نہیں آیا ان پر۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان پر رجفہ آیا، رجفہ کہتے ہیں زمین کا زلزلہ، اور صاعقہ بجلی جیسے اوپر کی آتی ہے بجلی کڑکتی، صاعقہ آیا، اور آخری عذاب جو تھا فأخذتهم الصیحۃ، ایک صیحہ آیا، ایسی آواز تھی کہ اس کے بعد جتنے کے جتنے تھے سب کے سب ختم۔ اسی کو قرآن پاک کہتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، زخمی کر دیا۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو ڈرایا، اللہ فرماتے ہیں کہ زلزلے نے پکڑا، اور جب زلزلہ آیا تو گر گئے، اونڈے منہ گر گئے، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ جب گر گئے تو صاعقہ آیا، اور جب صاعقہ ختم ہوا تو صیحہ آیا، 3 عذاب جواب۔ اور پیغمبر کھڑے ہیں افسوس کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، ظالمو میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ونصحت لکم میں نے تمہیں بار بار نصیحت بھی کی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ خیر خواہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، جس کا انجام یہ نکلا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے، اور فلسطین میں ایک بستی تھی رملہ، جس میں آپ نے قیام کیا، اور وہی فوت ہوئے اور وہی تدفین ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام، اور سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود کے پاس نبی بنا کے بھیجا، اور جنہوں نے اس معجزہ عظیمہ ناقۃ اللہ کی توہین کی، بے قدری کی، اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آج ہم اپنے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں بڑے باعظمت اور اولو العزم اور رفیع الشان پیغمبروں میں ہیں۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی شان والے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حتیٰ کہ ان کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا کہ اللہ نے ان کی ذریت میں اتنے نبی بھیجے ہیں، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف بنو اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے گئے، اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلالہ اور نسل سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل ہے، سیدنا اسحاق،
سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یعقوب ہے، جن کا دوسرا نام اسرائیل، اور پھر سیدنا یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ آپ کے بعد، یعنی آپ کی ولادت و بعثت کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اسی طرح خاتم الانبیاء سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد ابراہیم، یعنی کتنی بڑی عظمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے میرے پاک نبی افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھی مبعوث فرمایا۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ورنہ ان کا بیٹا تو اسحاق بھی تھے اور اسحاق بھی نبی ہے، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اختیار فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش جو ہیں یہ بنی کنانہ میں سے اصل میں آئے۔ قصی بن کلاب نے ان کو اکٹھا کیا تو قرشہم کا معنی ہوتا ہے جمعہم، اس لیے یہ قریش کہلائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا رسول اللہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء، آپ کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابراہیم کا کیا مقام۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو 1,24,000 نبیوں میں اور رسولوں میں یہ شان ملا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ میں قیامت تک ان کا ذکر باقی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے گا، چاہے فرض ہو، واجبات ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، تو وہ جب درود پڑھے گا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی قیامت تک کرے گی۔ یہ شرف بھی ملا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، اور کسی پیغمبر کا نام آپ نماز میں نہیں لیتے، یا تو حضور کا نام آئے گا یا ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا، تو یہ شرف بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ اس کعبۃ اللہ کے معمار کہلا، اس کعبۃ اللہ کے بانی کہلا۔ اور اسی طرح اللہ نے انہیں آسمانوں میں بھی جو کعبہ ہے بیت المعمور اسی کے ساتھ بٹھایا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضور معراج پہ گئے تو بیت المعمور کے ساتھ دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت بزرگ بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی، یعنی ان کی شکل جو ہے وہ میرے ساتھ مشابہ تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا؟ فقال ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے کہ کعبۃ اللہ جو زمین میں ہے اس کا معمار جس کا ذکر قرآن میں ہے، ورنہ کعبہ تو کئی دفعہ بنا، کعبہ کو تو آدم علیہ السلام نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کو تو کئی لوگوں نے بنایا ہے، جنہوں نے بنایا، قریش نے بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں شریک ہوئے، عبداللہ بن زبیر نے بنایا، حجاج بن یوسف نے بنایا۔ کعبۃ اللہ پر تقریباً 11 مرتبہ تعمیر کا مرحلے گزرے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کسی کا قرآن نے نام نہیں لیا۔
قرآن نے صرف ایک نام دیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو یہ شرف جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حج ہے، حالانکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حج فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں اور مناسک کے حج میں، یعنی مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، آپ جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں گے مکہ میں ہر جگہ سیدنا ابراہیم الخلیل کی یاد تازہ ہوگی کہ اللہ نے مقام ابراہیم، اللہ نے صفا مروہ، اللہ نے رمی جمرات، اللہ نے حج میں قربانی، یہ تمام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابا ابراہیم، تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام، اور یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا ذکر جو ہے آخرین میں رہے۔ اللہ نے قیامت تک سیدنا خلیل کا ذکر بھی ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ بھی صرف ابراہیم علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کو ذبیح اللہ کہلائے، روح اللہ کہلائے، خلیفۃ اللہ کہلائے، لیکن کلمت اللہ کہلائے، لیکن لفظ خلیل اور لفظ خلت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کا دل محبت سے بھر جائے۔ تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ جب کسی کو خلیل الرحمان بنا دے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا دل جو اس کی شان کے مطابق ہوگا وہ سیدنا خلیل سے محبت میں بھرا ہو، تو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے وہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملا ہے اور کسی پیغمبر کو یہ نہیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کا شرف جو سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہجرت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے ابتدا۔ تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور اسی لیے آپ اندازہ کریں اس واقعے کی عظمت کا کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 70 سے زیادہ مقامات سے ذکر فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں تقریباً 20 صورتوں سے زیادہ صورتوں میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان بخشی تھی کہ یہودیت جن کو اپنے دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، اور نصرانی جن کو اپنے مسیحی دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ یعنی ہر جماعت کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ ان کے دعوے غلط تھے، صحیح معنی میں ملت ابراہیم کے وارث جو ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دعویٰ سب کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی سام سے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافت۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو یہ بھی سامی النسل ہے، یعنی ان کا سلسلہ نسب بھی کہاں ملے گا؟ سام سے، اور سام کے بعد نوح سے، اور نوح علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی سامی النسل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، آپ کی پیدائش کے بارے میں 2 قول ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے دمشق میں، غوطہ ایک جگہ ہے اس میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آپ کی پیدائش جو ہے بابل میں، جو شمال عراق میں ایک شہر تھا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور راجح قول یہی، یعنی علماء کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے
وہ شمالی عراق میں بابل نامی ایک شہر میں ہوئی اور آپ آذر کے گھر میں پیدا۔ اب اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ ابراہیم ابن آذر، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم ابن طارق، اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن طارق۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا طارق۔ اچھا، بعض آدمی خواہ نہیں بولتے، طارق کہہ دیتے تھے، حالانکہ بات ایک تھی، طارق اور طارق میں بات کچھ نہیں تھی، لیکن بعض آدمی حروف کی ادائیگی میں نقطہ ادا نہیں کرتے۔ جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہے مصری حضرات جو ہیں تو وہ لفظ جیم جہاں آتا ہے تو وہاں وہ گاف استعمال کرتے، حالانکہ گاف ان کی لغت میں بھی نہیں، یعنی گاف جو ہے وہ لغت عرب میں بھی نہیں، لیکن وہ کہیں گے حق کا گمال۔ وجہ کیا ہے کہ تلفظ ہے، لہن ہے ایک لفظ۔ تو بعض علماء نے کہا طارق، بعض علماء نے کہا طارق، یہ دونوں باتیں کی۔ اصل میں نام طارق تھا، اور آذر جو ہے وہ لقب۔ آذر لقب ہونے کی وجہ کیا تھی کہ آذر ایک صنم کا نام تھا، آذر ایک صنم کا نام تھا، وہ کان یعاذرہ، اور اس بت کی یہ بڑی عبادت کرتے تھے اور اس کی بڑی تشہیر کرتے تھے، یعنی گویا کہ اس کے مجاوروں میں شامل۔ تو اسی نسبت کے ساتھ ان کو بھی لوگوں نے آذر آذر کہنا شروع کیا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض لوگ اس دور کے بھی، حتیٰ کہ بعض لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، یا بعض لوگ جنہوں نے بڑے بڑے مقالات لکھے ہیں یا محاضرات القافیے ہیں، وہ کبھی کبھی یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ آپ کے چچا۔ ان کی وجہ کیا ہے اصل میں کہ جی ہم اتنے بڑے پیغمبر کے باپ کو کیسے کہہ دیں کہ وہ کافر تھا یا جہنمی تھا؟ تو اس وجہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا، حالانکہ قرآن نے ایک جگہ پہ نہیں، قرآن نے متعدد مقام پہ فرمایا ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابت ما کان استغفار ابراہیم لابیہ۔ تو جب قرآن بار بار کہتا ہے ابی ہے ابی ہے، تو ہم کون ہے کہ باپ کا معنی چاہتے میں لے جائیں؟ مجاز تو اس وقت ہوتا ہے جب حقیقت متعذر ہو۔ باقی یہ بات لے لینا کہ جی ان کا باپ کیونکہ اسلام پہ نہیں تھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ چاہے تو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے بطن سے مسلمان پیدا کر دے۔ نوح علیہ السلام کی صلب سے کنعان کافر پیدا ہو جائے، اور ابو جہل جیسے دشمن اسلام کی پشت سے حضرت اکرمہ صحابی جلیل اور بطن اسلام پیدا ہو جائے، اس میں کون سی بڑی بات؟ تو اس لیے ہمیں بلا وجہ ایسی تعویلات سے بچنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں جب ایک دفعہ نہیں متعدد مقامات پہ فرمائیں ابتی ابتی، اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو چاچا تھے، یہ بلا وجہ کی تعویل۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور لقب آذر۔ اللہ نے متواتر صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر بابل میں تھے شمال عراق میں، اس قوم میں بھی بت پرستی کی لعنت۔ وہ لوگ بھی بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے سجدے کرتے تھے، بتوں پہ نظر نیاز چڑھاتے تھے، حتیٰ کہ بتوں سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ جب کھانے پکاتے تو وہ بھی بزرگوں کے جیسے یہاں مزارات پہ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی بتوں کے آگے جا کے باقاعدہ رکھتے تھے، اور کچھ دیر رہنے کے بعد پھر لے آتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کہ جی اب ہمارے خداؤں نے ان میں برکت ڈال دی ہے، اب یہ ان کے چرنوں میں رکھا ہوا کھانا ہے، اب جو ہے ہم کھائیں گے۔ جیسے آج بھی ہندو پرشاد تقسیم کرتا ہے، آج بھی ہمارا جاہل مسلمان جو ہے وہ بھی مزاروں پہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ ان کی عقیدہ تھا جس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بدنی محمد مصطفیٰ
بذکر فی الکتاب، یاد کریں اللہ کے قرآن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو مقام صدق پہ، جو مقام صدیقیت پہ، صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور اس لیے اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد۔ اسی سے آپ دیکھ لیں کہ دعوت انبیاء جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع۔ یہ ہے دعوت انبیاء کا طریقہ کا کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی اصلاح، سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے اقارب و عزیزوں کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے قریب دوستوں کی، محلے والوں کی اصلاح کرے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب سیدنا خلیل نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا سب سے پہلا مناظرہ، سب سے پہلا محاورہ جو ہے باپ کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی ہمیں اس قصہ مبارک سے ملی کہ اگر انسان حق پر اور مسئلہ عقیدے کا، مسئلہ دین کا ہے تو پھر اس میں ماں باپ کی بات نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک ہمارے ذمہ ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے احکام کی مخالفت ہے۔ اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا اس کے ساتھ بات کر سکتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی اجازت بھی نہ، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے نرم دل تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اتنے سخی تھے کہ آپ کو تو بعض لوگوں نے لقب دیا تھا ابو الضیفان، کہ یہ تو مہمانوں کا باپ ہے، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے آپ کی سیرت میں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ایسی عادت مبارک تھی کہ کبھی اکیلا کھانا نہیں، جب تک کہ گھر کے مہمان نہ آئے، اگر نہیں ہے مہمان روزہ رکھ لو، اگر کوئی مہمان نہیں ہے تو باہر تشریف لے جاتے اور باقاعدہ تلاش کرتے کہ کوئی باہر کا مسافر مل جائے گھر میں آؤں تاکہ میں بھی کھانا کھا لوں گا۔ یعنی آپ کی سخاوت کا، آپ کے کرم کا یہ عالم تھا، لیکن مسئلہ توحید پہ اپنے والد کے سامنے کھڑے اور کھل کے بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آدمی اللہ کی توحید کو صحیح انداز میں پیش نہ کرے اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں۔ یعنی جیسے آج کل ایک رواج ہوتا ہے، وہ جی ماحول کا کچھ تقاضا ہے، ذرا نرم بات ہونی چاہیے، دیکھیں جی کچھ غصہ پہ قلب بھی ہوتی ہے، ذرا اسلوب بڑا میٹھا ہونا چاہیے، یا بالکل جی ٹھیک ہے اگر شیعہ کا ماحول ہے تو فضائل حسین اور فضائل اہل بیت پہ تقریر ہو گئی۔ اب آپ مولوی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت کو ہم نہیں مانتے اور ان کی شان تم نے کیوں بیان کی۔ اب اگر دیکھا کہ کوئی اہل توحید کا مسئلہ ہے تو توحید بیان ہو گئی، دیکھا کہ اگر کوئی اہل بدعات حضرات کا یا تھوڑے سے دوسرے حضرات کا مجمع ہے تو وہاں سیرت پہ تقریر ہو گئی، سب لوگوں نے خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے۔ لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ بھی راضی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں پیغمبر کتنی بات کہتے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کیا ابا جان آپ کس کی عبادت کریں، کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی، نہ سنیں نہ دیکھیں نہ بھلا کریں نہ پیدا کریں۔ بھئی آدمی کسی کو خدا جو مانتا ہے تو کو پیدا تو کرے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بندہ وسط الہ مان رہا ہے تو نفع دینے والا ہو، نقصان دینے والا ہو، زندہ کرنے والا، موت دینے والا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی چیز کی عبادت کی جائے جو تو پہلی بات یہ کہ نہ سنے نہ دیکھے۔ کیا مانا کہ بھئی عبادت جو جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے نا جی کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ ہوگا بھائی، بھینس کے آگے آپ بین بجانی شروع کر دیں آپ کو کیا فائدہ، بجاتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے گی، بین ٹوٹ جائے گی، لیکن بھینس تو کھڑی ہے، بھینس کو کیا فرق پڑ جائے گا۔ تو اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ بھی جس کو خدا سمجھ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو پتہ تو ہو کہ کوئی مجھے خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے، کم از کم وہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی، وہ سن تو رہا ہو، اور سنے بھی جانے بھی تو پھر کچھ کرنے کے بھی تو قابل ہو۔ آخر میں وہ یہ کہہ دے کہ جی میں تو خود اللہ کی مخلوق ہوں، محتاج ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کو خدا بنانے۔ اس لیے پیغمبر نے یہاں سے بات کی کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔
کہ اے میرے ابا، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے علم لدنی نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم توحید نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم معرفت اسماء و ذات نصیب فرمایا، معرفت الہ نصیب فرمایا، مہربانی کرو فتبعنی، آپ میری بات پہ چلیں، اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں۔ اس سے یہ بات بھی ہو گئی کہ اگر بیٹا، حالانکہ دیکھو باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو جب مقام نبوت دے دیا ہے تو وہ باپ کو کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھ، باپ کو بھی بیٹے کا کلمہ پڑھنا، باپ کو بھی بیٹے کی، اسی لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فتبعنی، میری اتباع۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیا ہے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان تو رحمان کا سخت نافرمان ہے، منکر ہے، وہ رحمت کرنے والا اور یہ عصیان کرنے والا، وہ رحمان یہ عصیان۔ اس لیے اب اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ دراصل حالانکہ آدم جو ہے وہ تو بت کی عبادت کرتا تھا، کوئی شیطان کی عبادت تھوڑی کرتا، شیطان تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا شاید۔ تو اب وجہ کیا ہے کہ پیغمبر ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وجہ کیا ہے سمجھ، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب غیر اللہ کی عبادت کرتا، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرے، چاہے وہ سورج کی عبادت کرے، چاہے وہ آگ کی عبادت کرے، چاہے وہ شخصیات کی عبادت کرے، چاہے وہ زندہ یا مردوں کی عبادت کرے، دراصل وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے غیر اللہ کے راستے پہ لگانے والا کون ہے؟ شیطان۔ کیونکہ اسی نے تو کہا تھا کہ اللہ میاں میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں۔ تو اس لیے ورنہ کوئی آدمی کو کیا پڑی ہے کہ جا کے جناب آگ جل رہی ہے اور عبادت کر، سورج چمک رہا ہے تو عبادت کر، یہ ساری چیزیں اچھا کے بت پرستی، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں قصہ آدم علیہ السلام میں اور قصہ نوح علیہ السلام میں، کہ یہ بتوں کی ابتدا کرنے والا بھی کون تھا؟ شیطان۔ اسی نے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ بیچارے فوت ہو رہے ہیں، بھئی ان کی دیہاتی ختم ہو جائے گی نا، کم از کم ان کے جو ڈیرے ہیں، ان کی جو قبر ہے، وہاں ہم کوئی جگہ بنانے بیٹھنے کی طرح ان کو یاد کر لیا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر دماغوں میں ڈالا کہ بھئی بزرگ تو چلے گئے، اگر ہم کم از کم ان کا ایک فوٹو بنا لیتے، ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے تو ہمیں یاد تو آتا بھی یہ اللہ والا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو بنانا نہیں آتا تھا، چلو میں بنا دوں گا، تو بنا دیا۔ اور ابتدا جو شروع ہوئی ودن و سواعا و یغوث و یعوق و نسرا، اور اسی طرح آخر میں قوم نے صدن و صمدن و سمودن و دہرا یا وہرا، یہ سارے بت جو تھے شیطان نے بنائے۔ تو اصل عبادت تو شیطان کی ہوئی، بت تو ایک ظاہری بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا پیغام یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہتے ہیں کہ اے ابا جان مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رب کا عذاب نہ پکڑ، اور اگر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور تم اسی عذاب میں برباد ہو گئے تو تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ یعنی کتنی کھلی بات ہے، توحید سمجھ تب آتی ہے میرے بھائی جب تم اپنے عقیدے کو چیلنج کرو، کھلی بات۔ اگر تم نرم اور تھوڑی گرم اور مداحنت اور اس میں ذرا گول مول اور جناب اس کے بعد ذرا میٹھا لگا کے کنین، یہ نہیں پھیلا، سیدھی بات عقیدے میں بات نہیں، اور جب تک آپ سیدھی بات نہیں کریں گے عقیدہ کبھی سمجھ۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست بلکہ اہل علم علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ 30 سال تک لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے لیکن عقیدہ نہیں بدلا کسی کا۔ وجہ کہ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا، کبھی فضائل پہ تقریر کر دی، کبھی درود شریف کی فضیلت، کبھی رمضان شریف کی فضیلت، کبھی مکہ شریف کی فضیلت، کبھی مدینہ شریف کی فضیلت، کبھی سیدنا صدیق کی فضیلت۔ اس پہ کون چڑھتا ہے بھائی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور بس یہی فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، بلکہ ان پیغمبروں کے نام پہ کچھ عرس شریف بھی رکھ دیتے، ان پیغمبروں کا میلاد منانا بھی شروع فرما دیتے. سارے مکے والے ساتھ ہوتے، کہتے رہا ہم تو غلام ہیں آپ کے ساتھ. جھگڑا تو ہوا تب جب کہا گیا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بات تو تب ہوئی کہ جب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بات تو تب آئی نا کہ جب اللہ کا نبی سبا پہ کھڑا ہو کے کہے گا یا معشر قریش، یا معشر بنی ہاشم، یا معشر فلان، یا معشر فلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اسی لیے تو نہیں نا کہ پھر پورے آسمان و زمین میں ہلچل مچ گئی. یعنی انسان تو انسان، جنوں میں ہلچل مچ گئی. وجہ کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے ایک بت کے اندر سے آواز آتے ہوئے سنی کہ یا نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، کہ وہ کسی کو پکار رہا ہے کہ نجیح ایک بندہ پیدا ہوا ہے بڑی فصاحت والا، جو توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے. تو سارے کافر ڈر کے مارے بھاگے کہ یہ بتوں سے کیسی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نہیں بھاگا، میں نہیں ڈرا، میں نے کہا میں آج بیٹھوں گا. اور بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا بعد میں کہ جن تھے آواز دینے والے، کہ اللہ کے نبی نے جب نعرہ توحید بلند کیا تو دنیا ہل گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب گھبراتے ہیں نا جی کہ میں جب یہ سچی بات کہوں گا تو یہ جناب میرے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے، بس جب یہ خوف ہو نا دل میں پھر مسئلہ نہیں تھا. بھئی اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے تو ہماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے مکے والے خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ صحابہ کو حبشہ کیوں جانا پڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کیوں برداشت کرنے پڑے؟ اگر لوگ حضور پہ خوش نہیں ہو سکے تو مولوی پہ کیسے خوش ہو سکتے؟ بلکہ جس مولوی پہ لوگ خوش ہو جائیں سمجھ لو کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے. حق کی پہچانی یہی ہے کہ کچھ راضی ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے، کچھ وہابی کہیں گے، کچھ گالیاں دیں گے، کچھ کہیں گے گستاخ رسول ہیں، کچھ کہیں گے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. جب یہ باتیں ہوں تو سمجھو کہ یہ بات جو ہے ٹھیک. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کھل کے باپ، اچھا آخر باپ ہے، اس کو اپنے باپ ہونے کا بھی تو زور ہے نا. کہتے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہتے ابراہیم علیہ السلام تم تو میرے آلہہ سے، تم تو میرے خداؤں سے بیزار ہوگی، تمہیں تو بیر ہو گیا ہے میرے خداؤں کے ساتھ. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آزر نے وہ بت بناتے بھی تھے، یعنی سنگ تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا قیمتی میں نے ایک بنایا ہے، اس کو بازار میں جا کے بیچا، خدا بکتا ہے. جی جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بکنے والا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے. بھائی وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اچھا تمہیں ہمیں آج تک یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ بھی مزارات پہ جو مجاور بن کے سجادے بن کے بیٹھے ہیں وہ سارے نظروں پہ گزارا کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ دادا کیوں نہیں اتنی دے دیتے کہ ہم سے نظر لینے کے محتاج ہی نہ رہیں؟ وہ نہیں مانتے اپنے باپ دادا سے 2-2 روپے کے محتاج ہیں کہ ہم جا کے سلام کریں اور نذرانے چڑھائیں. اور ہمارے نذرانوں سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. کسی مریض نے زمین دے دی، کسی نے جائیداد دے دی، کسی نے پیسہ دے دیا، کسی نے مکان دے دیا، وہ پیر بنے ہوئے ہیں، ان کی پیری چمک رہی ہے ماشاءاللہ. وہ یہ لوگ اتنا بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ بابا اگر ان پیروں میں دینے کی بات ہے تو کم از کم اپنے اولادوں کو تو دیتے ہماری جان چھڑوائیں، کم سے ہم سے تو جگہ ٹیکس ختم ہو جائے نا. لیکن اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے دے دیا. اور مفسرین نے کتب صاحب کا بھی لکھا ہے کہ جب باپ سے دور ہو گئے تو ایک رسی ڈھونڈی، رسی ڈھونڈ کے اس بت کے پاؤں میں باندھی اور باندھ کے گھسیٹ کے لے چلے کہ میرے باپ کا رب بک رہا ہے، کوئی ہے لینے والا؟ اب اس طرح کون لے گا جی؟ واپس آ گیا، ابھی کیا ہوا؟ ہونے گا جی کسی نے نہیں دیا. ہونے کمال ہے، میرے بنے ہوئے بتوں کو تو لوگ انتظار کرتے ہیں. جی میں تو ساری بازار پھروا کے لے آیا ہوں، میں نے تو گلی گلی پھرایا ہے تمہارے خدا.
اور تم تو پتہ نہیں اٹھا کے پھراؤ گے، اس بیچارے کو کبھی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی، میں نے اس کو باقاعدہ مٹی میں ماشاءاللہ پھروایا۔ تو اب سمجھ آئی آدر کو بات کہ اچھا تو نہیں بتائے تو زمین تو صبح تیرتا رات کون لے گا؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹتے ہیں کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ اس بات سے، چھوڑ دو توحید کا نعرہ، چھوڑ دو میرے خداؤں کی مخالفت، لارجمنک۔ بعض علماء نے کہا کہ قولا کہ پھر میں تمہیں گالی دوں گا، بعض علماء نے کہا کہ نہیں میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا، اور چھوڑو کیا تم نے میرے خداؤں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات سن رہے ہیں، لیکن وہ آزر کی بات تھی، یہ پیغمبر کا جواب۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ساری قوم کو پتہ چلا کہ باپ سے بھی ہوا، اب قوم آ گئی، قوم سے بھی ہوا، قوم کو بھی آپ نے یہی کہا کہ ظالم اتعبدون ما تنتهون، ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کیا کر رہے تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی طریقے میں پایا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پروگرام بنایا، ان کا تقریروں سے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، رات دن ان کو دعوت دی ہے، دلائل دیے ہیں، معجزات دکھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ بھئی ایک آخری فیصلہ کریں کہ سب ماری جائے ان کے خداؤں پر، تبھی مسئلہ حل ہو۔ جب قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام میں پڑھا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداؤں کو سمجھوں گا، میں بھی کوئی ہیلا کروں گا، جب تم نہیں ہوگے نا میں تمہارے ان خداؤں سے بات کروں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے قال فی نفسہ، یعنی یہ قول جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ لوگ سن لیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ دل میں کہا، پیغمبر نے کھل کے کوئی دل میں کہنے کی بات نہیں، بالکل کھل کے کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے آلہہ، عقیدن قید، قید کا معنی ایصال المکروہ بطریقۃ خفیۃ، یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 5 سماعت فرمائیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63408113۔